آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے شروع ہوگا۔ آئیے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 دیکھیے، اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، یعنی میں نے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کو یاد کرو۔ تو یہ آپ بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں اس عالم کے تمام لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن اب تمہیں وہ فضیلت تب ملے گی جب تم اس نبی کی امت میں شامل ہوگے، جب تم اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر شامل ہوگے، امت اجابت بنو گے، جس نے دعوت قبول کی وہ امت بنو گے، تو پھر تمہیں یہ فضیلت برقرار رہے گی، وگرنہ تمہارے وہ بڑوں کی فضیلت تھی، اب یہ فضیلت صرف اس امت اجابت یعنی امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں سے وہ امت جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، کہ امت تو ساری آپ کی، کفار بھی آپ کی امت اس سینس میں ہے کہ انہوں نے وہ آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ حضور کی امت اجابت ہیں۔
تو لہذا اگر فضیلت چاہتے ہو اب بھی تو پھر میرے حبیب کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو لہذا اللہ نے اس کو دوبارہ پھر مقرر ذکر کیا، پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے۔ آگے دیکھیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہوگی، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور عدل بھی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور شفاعت بھی اس کو نفع نہیں دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، مطلب یہ ہے اس دن کے انجام سے ڈرو جو تمہارا انجام ہونے والا ہے، کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہاں سے مراد کوئی ایسا کافر جس کو جہنم واجب، جو کفر پہ مارا جہنم میں جانا جائے گا، وہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کی ایسی سفارش کر دے کہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ ایسی کوئی کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہے۔ دوسرا، ایسا کوئی فائدہ کوئی کسی کافر کو نہیں دے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ کچھ اور احادیث میں ایسی باتیں ہیں عذاب تخفیف کے حوالے سے، لیکن جہنم سے رہائی کی کوئی ایسی صورت کفار کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدل بھی قبول نہیں، کوئی ریکمپنسیشن، کوئی معاوضہ لے کر بان چھوٹ جائے، ایسا بھی کچھ نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ بڑے لاؤ لشکر لوگ لیے پھرتے ہیں، قیامت کے دن ان لاؤ لشکروں کی، ان جنود کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ اللہ کے مقابل نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے ابتلا میں مبتلا کیا، یعنی ان کو آزمائش میں ڈالا کچھ کلمات کے ذریعے، تو پس انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا اور قدوہ بنانے والا ہوں۔ قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، عرض کی میری ذریت، میری اولاد، یعنی اس کو بھی قدوہ و امام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا لا ينال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ پہلا حصہ جو اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا تعارف ہم سن لیتے ہیں۔ ابراہیم بن تاروخ بن آزر بن ناخور بن شاروخ بن ارغو بن فالق بن عامر بن شالغ بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ ابراہیم آپ کا نام ہے، اور ابراہیم دراصل دو لفظوں کا مرکب ہے، اب رحیم، رحیم باپ جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سارے انبیاء کے باپ ہیں، آپ بہت سارے انبیاء آپ کی نسل سے ہوئے، اس وجہ سے آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور آپ اب الرحیم، رحیم باپ کے نام سے ملقب ہوئے، آپ کا نام بھی ابراہیم پڑا۔ اب دیکھیے، اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈالا، یہاں پر لفظ ہے ابتلا۔ ابتلا کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو آزمائش میں ڈالنا، باب افتعال سے ہے، ابتلا یبتلی ابتلا۔ اب اس کا فاعل ہے رب، اس وجہ سے وہ مرفوع ہے، ابراہیم منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہو تو پھر مفعول کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اذ ابتلا ابراہیم، کیونکہ ربہ جو ہو ضمیر مجرور متصل ہے وہ لوٹ رہی ہے ابراہیم کی طرف، تو اس وجہ سے وہ مفعول ہے۔ تو اور زبان قبل ذکر فضلہ میں جائز نہیں ہوتا، یعنی مفعول بعد میں اس کی ضمیر پہلے آ جائے، درست نہیں، لہذا اس کی ضمیر بعد میں ہے، مفعول پہلے ہے، اور یہ اضمار قبل ذکر نہ ہو، اس سے اضمار قبل ذکر کیونکہ جائز نہیں ہے، تو لہذا کلام عرب میں مفعول کی ضمیر پہلے ہو مفعول بعد میں ہو یہ نہیں ہوتا، فاعل کی ضمیر پہلے ہو فاعل بعد میں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ فاعل رتبے میں پہلے ہوتا ہے اگرچہ لکھنے میں بعد میں آئے، تو لہذا اس وجہ سے ابراہیم زبر ہے، مفتوح ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اور ربو اس کا فاعل۔ جب آپ کے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات بکلمات، کچھ کلمات سے آزمایا، اب ان کلمات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اختلاف بھی ہے اس طرح کا ہے کہ تعبیرات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن باقی سب کی مراد و مال ایک ہے کہ آپ کو موزر ناف، اسی طرح عقیقہ اور اس طرح کی باتوں میں آزمایا گیا، لیکن اس کے ہٹ کر آپ کو بچے کے ذبح کرنے پر آزمایا گیا، آپ کو بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع لقدق صحرا میں، جہاں آج مکہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، وہاں پر آپ کو حکم ہوا چھوڑ آؤ، پھر اسی بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ آگ میں کود گئے۔ یہ سب امتحانات ہیں جو اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے، فَأَتَمَّهُمْ، آپ نے سب کو پورا کر دیا۔ اتمام سے ہے، بکلمات، یہ مفعول بھی ہے ابتلا کا، کچھ کلمات۔ اب یہ کہ کلمہ کی جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے کلمات،
تو اب آگے دیکھیے اس کی اگر اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اتم اتمام سے ہے، تمام مطلب پورا کرنا، اور مضاعف ثلاثی ہے، ہن کا مرد یہی کلمات، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے سب مکمل کر دیے، سب امتحان پورے کر دیے، اور پھر اللہ نے فرمایا اس کے صلے میں انی جاعلک للناس اماما، جاعل اس میں فاعل ہے، اس کا پہلا مفعول بھی مضاف ہے، اس کا کیونکہ دو مفعول ہے، امام اس کا مفعول بھی ثانی، اس وجہ سے منصوب ہے کہ ہم آپ کو میں لوگوں کا امام آپ کو بنائے گا، نہیں دین میں پیشوائی عطا کروں گا۔ ابراہیم السلام عرض کرنے لگا میری ضروریت کو بھی امام بنا دیں، میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نال ینال سے عہدی، میرا عہد نہیں پہنچتا ظالموں کو، اس کا فاعل عہدی ہے، مطلب ظالم میں اس قابل نہیں کہ ان کو قدوہ بنایا جائے۔ آپ کی نسل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حد سے بڑھنے والے ہوں گے، ظالم ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ کی نسل میں سب نبی تو نہیں ہیں، غیر نبی بھی ہیں، تو اس لیے ان کو تو میں امامت اور قدوہ فی الدین نہیں بناؤں گا، باقی اوروں کو دوں گا۔ لیکن یہاں سے شیعہ یہ مسئلہ نکالتے ہیں جی امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ تعلق ہے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تو کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امام قدوہ فی الدین، پیشوا فی الدین، رہنما اور دین کا گارڈین وہی بن سکتا ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، جو عادل ہو، جو ظالم نہ ہو۔ اور یہ ضرور نہیں کہ انبیاء کے علاوہ باقی سب ظالم ہیں، معصوم اگر انبیاء ہمارے نزدیک اس کے علاوہ سب ظالم ہی ہیں، متقی پرہیزگار عادل لوگ موجود ہیں، تو اللہ قدوہ فی الدین، دین کی پیشوائی، دین کی امامت ان کو دے گا جو ظالم نہیں ہوں گے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے، کوئی عقیدہ معصومیت سے ثابت نہیں ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیے، بیت مثابۃ للناس و امنا، یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس اور امنا بنایا، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ، مثابہ کا مطلب یہ ہے، اور امنا مطلب ہے جائے امن، جائے قرار، جہاں پر لوگ آئیں ٹھہریں بے خوف ہو کر، اور مثابۃ للناس اس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے جانا، ثابو ثابتن۔ جعلنا کا پہلا مفعول بھی البیت، اور مثابہ دوسرا، ہم نے بیت اللہ کو الف لام خارجی کا مراد سے بیت اللہ ہے، کعبہ شریف، ہم نے اس بیت اللہ کو کیا بنایا ہے؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے مرجع، بار بار لوٹ کے آئیں، اور امنا اور باعث امن۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اب واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کو عہد یہ لیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو گے۔ اب اس کے جو دوسرا پہلا حصہ ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی یہ دوسرا حصہ اس آیت کا ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ اتخذ یتخذ، اتخاذ اخذ سے بنا افتعال ملے گا، دو تائیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ادغام ہو جاتا ہے۔ اس کا فاعل تو واو ضمیر ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ واتخذوا من مقام ابراہیم، پہلے مفعول کو من سے تعبیر کر دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو بنا لو مصلی، اب یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور صلی یصلی تسلیہ باب تفعیل سے ہے، صلام یا اس کا مجرد مادہ ہے، اور یہ مفعول، یہ اس میں ظرف ہے، مطلب جائے نماز، جہاں نماز پڑھی جائے۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری شدید خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، اللہ نے میری موافقت میں، یہ آیت نزلی اور بھی کئی ساری موافقات ہیں، ان میں ایک موافقت یہ تھی کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا، وہ جگہ ہمارے لیے جائے نماز بنائی جائے، مطلب ہم سے برکتیں لے، وہاں ہم نماز پڑھیں۔ چنانچہ اب طواف کے بعد وہاں پر مقام ابراہیم میں نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، اگر جگہ میسر ہو، کسی کو ایذا نہ دینی پڑے۔ آگے چلیے، اس سے پتہ چلا کہ مقدس جگہوں پہ نماز پڑھنا جہاں یادگار ہو لوگوں کی، وہاں کوئی منع نہیں، کوئی شرک کی بات نہیں، وہاں تعظیم کے لیے، تبرک کے لیے حاضری دی جا سکتی۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم و اسماعیل، الہ حرف جار ہے پیچھے، لیکن یہ مجرور اس وجہ سے، اس کے نیچے زیر اس وجہ سے نہیں، محل یہ مجروری ہیں، لیکن لفظاً نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ ابراہیم اسماعیل دونوں عجمہ ہیں، اور دو عجمہ میں عالمیت ہے، اور شرط بھی ان کی پائی جا رہی ہے، زائد علی ثلاثہ ہے۔ تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کیا عہد لیا؟ ان طاہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو۔ یہ طہر یطہر، تطہیر باب تفعیل سے فعل امر ہے، تثنیہ کا صیغہ، طاہرا
تم دونوں پاک رکھو گے بیتی میرے گھر کو. یہاں پر بیتی اصل میں میرا گھر، لیکن آگے کیونکہ یہ حالت نسبی ہے، اس کی حالت نسبی میں اس کا فتح ظاہر کر دیا جاتا ہے. ان طاہرا بیتی، میرے گھر کو تم پاک کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں. یہ طائف کی طواف یطوف سے اس میں فاعل کا صیغہ، اور عکف یعکف سے اس میں فاعل، اس کا معنی ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے. طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکع السجود، اور رکوع سجود، ذاکر کی جمع رکع اور ساجد کی جمع سجود. رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو گے. طواف کرنے والے واضح ہیں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف ہوتا ہے آسن مارنا. گویا کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ آسن مار کے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں بخش دے، جب تک بخشے گا نہیں اٹھیں گے نہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے پتہ چلا بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھا جائے. اللہ نے جلیل القدر انبیاء کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، تو یہ بڑی سعادت کا مقام ہے، لیکن ہم مسلمان اس سعادت سے اب بہت حد تک محروم ہیں. آگے چلیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ربی اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو شہر امن والا کر دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے. من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، ان میں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. قال من کفر فمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا جہاں تک ان کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، رزق میں ان کو بھی دوں گا، ان کو برتنے کے لیے دوں گا، لیکن قلیلا تھوڑا. ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر ان کو میں عذاب نار کی طرف مجبور کروں گا. بئس المصیر، اور کتنا برا یہ لوٹنے کی جگہ. اب اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ جب امامت کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. ابراہیم علیہ السلام نے جب پھلوں کی دعا کی، برکت کی دعا کی، تو پھر آپ نے ایمان والوں کو خاص کر لی، کیونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، تو آپ نے پھر ایمان والوں کے لیے دعا کر دی. تو اللہ نے فرمایا کہ رزق تو میں کافروں کو بھی دوں گا، ایک وقت تک برتنے کے لیے دوں گا، رزق میں سب کو دوں گا، لیکن پھر ان کو جہنم کی طرف مجبور کروں گا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے مکے کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے. وہاں پھل بہت کم ہوتے تھے، پھل ہے ہی نہیں، وہاں پر سبزیاں نہیں ہیں، پھل نہیں ہیں، لیکن آپ کی دعا کا اثر آج تک اور قیامت تک رہے گا. وہاں آپ کو ہر پھل حرم کعبہ میں، کعبہ شریف کے، مکہ شریف کے ارد گرد آپ کو مل جائے گا، آپ کو لوگ پھل بیچتے ملیں گے. من آمن منہم، پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے. اور قال من کفر، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے فامتعه قلیلا، میں اس کو تھوڑا برتنے کے لیے دوں. یہ باب تفعیل سے فاعل متکلم کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کسی کو فائدہ، کسی کو برتنے کے لیے سامان دینا. اللہ نے فرمایا تھوڑا ٹائم میں ان کے لیے یہ سامان رکھوں گا. ثم اضطروا، یہ اضطرار باب افتعال ہے، دراصل یہ درو اس کے ڈبر ذرہ در در، لیکن کیونکہ باب افتعال میں تا آ گئی تو ایک قاعدہ ہے صاد توضا کا کہ اگر یہ حروف باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائیں تو تا کو تو کر دیتے، تو اضطر سے اضطر، اس طرح استابرہ بس طبیر قرآن پاک میں بھی ہے. ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر میں اس کو جہنم کی طرف مجبور کروں گا. کچھ دیر کے لیے کافروں کو برتنے کے لیے دوں گا، لیکن اس کے بعد میں جہنم کی طرف ان کو مجبور کروں گا. بئس المصیر، اور کتنی بری یہ لوٹنے کی جگہ ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اگے آیت دیکھیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل قواعد بیت کو، یعنی گھر، اللہ کے گھر کی نیوں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور کہہ رہے تھے ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول کر، اور تو سننے والا جاننے والا ہے. دیکھیے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اب بیت اللہ کو تعمیر کریں. اب پہلے بیت اللہ موجود تھا، پھر اس کو طوفان نوح کے وقت اٹھا لیا گیا، اس کی صرف چند نشانیاں باقی تھی. اس نشانیوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اس کو کھڑا کیا. یرفعو کا پہل فاعل ابراہیم و اسماعیل، لیکن ان میں فاصلہ آ گیا، لیکن اس وجہ سے دونوں مرفوع ہے کہ دونوں مل کر معطوف علیہ ہو کر فاعل ہے. القواعد من البیت، یہ قاعدہ کی جمع ہے قواعد، اس کا مطلب ہے کوئی چیز جو اصول ہو، جیسے ہمارا قاعدہ بولا جاتا ہے، اس سے مراد اس کی بنیادیں ہیں، دیواریں ہیں، وہ کھڑی کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول کر، تو سننے والا جاننے والا. پھر دعا اور کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنے سامنے، ہم دونوں کو اپنے سامنے گردن جھکانے والا کر دے، سبمیشن کرنے والا کر دے، ہم تیرے حضور گردن رکھے رہیں. امین ذریتنا امت مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں ایک مسلمان امت، ایک اپنے سامنے گردن جھکانے والی امت بنا دے. وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے مناسک، ہماری عبادتوں کے قاعدے بتا. وتب علینا، اور ہم پر رجوع پر رحمت فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول، بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا.
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنے سامنے گردن جھکانے والا، جو تو کہے ہم تیرے سامنے کر دیں، جو تیرے ہر حکم پر عمل کرے، اور ہماری امت میں بھی ایک امت مسلمہ لک، ایسی امت جو تیرے سامنے گردن جھکانے والی ہو، ہماری امت میں سے، ہمارے لوگوں میں سے، ذریت میں سے ایسے ہی بنا دے۔ ربنا وجعلنا، اور پھر آگے وجعلنا من ذریت، فعل محذوف ہے، واری، یہ ارا یری اراعتن سے فعل امر ہے، اری، آگے یا حمزہ دونوں گر گئے، اری دکھا نہ ہمیں، مطلب سکھا، دکھا، مناسک، منسک کی جمع نسک نسکن سے جس کا معنی ہوتا ہے، اس میں ظرف ہے، جس کا معنی ہے عبادت کے قاعدے، عبادت کے طریقے، عبادت کے اصول ہمیں سکھا۔ وتوب یہ فعل امر ہے لیکن دعا کے معنی میں، اور ہم پر رجوع اور رحمت فرما، تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں، یہ جو جہاں مکے کے رہنے والے ہوں گے، میری ذریت کے لوگ، ان میں بھیج دے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، یہ تجھ پر تیری آیتیں تلاوت کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں، ویزکیہم، ان کو پاک صاف کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، خود سرکار کا ارشاد ہے، انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ آپ نے دعا کی تھی، اللہ ان میں ایک رسول مبعوث کر، ان عربیوں میں جو میری نسل میں ہوں گے، ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں، ان کو راہ سکھائیں، یزکیہم، اور ان کو پاک صاف کریں، پیوریفائی کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے منصب یہاں جو بیان کیا، کتاب و حکمت سکھانا ہے۔ انسان کبھی بھی خود کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کو کوئی پیر و مرشد نہ ملے، کوئی رہبر و رہنما نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی رہبر ہیں، تمام انسانی کے بھی رہبر ہیں۔ انبیاء بھی اسی مقصد کے لیے آئے کہ وہ اپنی امتوں کو اٹھا سکیں، اور اچھا اخلاق، اچھی کردار ان تک ایسے پیدا کر سکیں کہ وہ اللہ تک مل جائیں۔ تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ وسیلے کے بغیر، انبیاء کے اور اللہ کے پیاروں کے اور مرشد و ولی کے وسیلے کے بغیر انسان اللہ کو پالے۔ اور یہ جو دین فہمی کا خود ایک عقیدہ آ گیا کہ خود دین سمجھا جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے منصب ہی یہ بیان کیے ہیں، وہ کتاب و حکمت سکھائیں گے۔ اگر انسان عربی ہونے کے باوجود، عربی اور نسل فصیح و بلیغ عربی ہونے کے باوجود قرآن خود نہیں سیکھ سکتے، تو آج کے اجمی صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن کیسے سیکھ سکیں گے؟ یقیناً یہ باتیں بہت سارے لوگوں نے مزید فتنہ انگیزی کے لیے اور فرقہ وارد کے لیے پھیلائی ہیں، اپنے فرقے کے لیے پھیلائی ہیں۔ ہم سب کو اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا منصب ایک اور بیان کیا، یزکیم، زکی تزکیہ، باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاک صاف کرنا۔ آپ اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو پاک صاف کریں گے رذائل سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری عادات سے، اور آپ نے کیا، اور ایک پیوریفائی اور پاک صاف جماعت صحابہ کرام رضوان کی سرکار کے وصال کے وقت موجود تھی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔